دیکھتا ہے تو اب میں ایک کو دیکھتا یا 40 کو دیکھتا. 40 اندھے بندوں نے گواہی دی کہ یہ بندہ مر چکا ہے اور اس مولوی نے جنازہ پڑھا. اب اس نے کہا جی تو نے یہ کیوں کیا کہ تیرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں شراب تھی؟ اس نے کہا جی میرے پاس فیصلہ آیا تھا کہ اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ شراب ہے یا سرکہ ہے اور گواہی قرآن پہ دینی ہے. تو میں پی کے بتا رہا تھا اور قرآن پہ گواہی دے رہا تھا کہ شراب ہے یا سرکہ ہے. اس نے کہا اچھا تو نے یہ سارا کام دیکھ لیا. لیکن شام کہتے ہیں اب تو نے علی کے پاس جا کر یہ کہنے ہم سے سوچ کے لڑنا, ہمارے پاس ایسا جاہل اکٹھا ہے. اب یہ ہو گئی اس کی فوج. اب سنیں علی کے نوکر کیسے ہیں. اب سنیں علی کے نوکر کہتے ہیں سرکار کا ایک نوکر ہے, سرکار اسے اپنا بڑا لائی شگرد اور بڑا پیارا شگرد کہتے ہیں جس کا نام ہے درما بن عدی بن حاتم طائی. عدی کا بیٹا ہے, حاتم طائی کا پوتا ہے, نام اس کے درما ہے. علی بادشاہ نے فرمایا ایسا ایسا نظام ہے شام میں اور تو نے جانا ہے. بادشاہ میں نوکر میں چلا جاتا. بادشاہ نے خط لکھا. علی بادشاہ نے خط لکھ کر اسے دیا. اس نے یوں لیا, یوں چوما, یوں سینے سے لگایا اور یوں امامے میں رکھ لیا. امامے میں رکھنے کے بعد یہ چلا گیا. یہ اتنا دراز کا تھا کہ یہ اونٹ پہ بیٹھتا اس کی ٹانگیں زمین پہ لگتی تھی. یہ اتنا دراز کا تھا, یہ اونٹ پہ بھی بیٹھتا تو اس کی ٹانگیں زمین پہ لگتی تھی. اب یہ جو شام میں پہنچا نا تو لئی شام کے جو ہواری تھے وہ باغ میں اکٹھا تھے. ایک باغ میں نا وہ بیٹھے تھے چھاؤں میں. انہوں نے اتنا ایک دراز کر بندے آتے دیکھا. اس نے کہا آؤ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, آؤ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, آؤ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ سارے بندے اٹھے دیوار پر آ کر بیٹھ گئے. اس نے کہا جو سامنے اتنا دراز کر بندہ آ رہا ہے آؤ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس نے کہا حل من عندک خبر السماء, کیا تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں؟ جس وقت اس نے کہا نا کہ حل من عندک خبر السماء, کیا تیرے پاس آسمان کی خبریں ہیں, یہ درما اپنے اونٹ سے اترا, یہ زمین پہ کھڑا ہوا, ان کے قریب آ کر کہتے ہیں ہاں ہاں میرے پاس آسمان کی خبریں ہیں. آسمان پر اللہ کا ایک قہر ہے, نام جس کا علی ہے, وہ تم پہ برسنے کے لیے تیار ہے. زندہ باد بھائی, آپ سلامت رہیں, آپ زندہ باد رہیں. حسین کے میں کسی کمینے کا مطلب چاہتا ہوں. ایک اللہ کا قہر ہے, نام جس کا علی ہے, وہ تم پر برسنے کے لیے تیار ہے. وہ جلدی سے پاس لے گئے شام کے دربار میں. انہوں نے کہا ہوئے کرسیاں چکو, جڑے تاڑے مطابق سمجھدار ہیں نا انہوں نے کرسیاں دکھاؤ. چلو وہ بڑی بستی کرتا ہے. علی کا نوکر آ گیا, وہ جلدی اردم مچ گئی, کوئی کرسی ادھر جا رہی ہے, کوئی کرسی ادھر جا رہی ہے. چھت انہوں نے کرسیاں لائی آتے بہ گئے کرسی. سرکار ترما یوں اٹھنے پہ سوار, اونٹ پہ سوار دربار میں. انہوں نے کہا تجھے علی نے بھیجا. علی نے بھیجا تو تجھے سفیرے کے طریقے نہیں پتا, تو اونٹ کے سمیت ہی آ گیا دربار میں. اونٹ استبل میں باندھتے ہیں, گھوڑے استبل میں باندھتے ہیں, جو بھیڑ بکریاں ہیں یہ سائڈ پہ جگہ ہے, تو ادھر باندھتا تو ادھر آ گیا. سرکار ترما نے یوں نیزہ نکالا, یوں زمین پہ گاڑا, اس سے اونٹ باندھ دیا. کہا مجھے علی نے بھیجا ہے, اور علی نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ شام میں دھیان رکھنا, انہیں دن میں پتہ نہیں چلتا اونٹ ہے یا اونٹنی ہے. زندہ باد بھائی, میں کدی کی باتیں کر رہا ہوں بھائی. انہیں دن میں پتہ نہیں چلتا یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے, اونٹ ہے یا اونٹنی ہے. یہ ہاتھ اونٹ پہ رکھ کے قسم اونٹنی کی دیتے ہیں, ہاتھ اونٹنی پہ رکھ کے قسم اونٹ کی دیتے ہیں. بڑے دھیان سے اس نے کہا خط لایا, خط لایا. میں کہا خط دے. پھر میں نے یوں امامے سے خط لکھا, یوں سینے سے لکھا. پچھلے ایک بندہ ہنسا, وہ تجھے سفیرے کے طریقے نہیں پتا, خط کو تھیلے میں رکھتے ہیں. اس نے کہا خط اس جیسے کا ہو تو تھیلے میں رکھتے ہیں. یہ میرے بادشاہ علی کا خط, خط اس جیسے کا ہو تو تھیلے میں رکھتے ہیں. یہ میرے بادشاہ علی کا خط ہے. اگر میرے سر سے کوئی اور اونچی جگہ ہوتی تو میں وہاں پہ رکھتا. خط کو نکالا, چوما, دیا, خط پڑھا. اسے کہا جی میں جہاں بھیج دوں. سرکار ترما جلال اللہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, میرے پاس اتنا وقت نہیں, ابھی لکھ. حوصلہ سے کہا یا ڈرانے کیا گیا. اس طرح ہی اس نے کہا, اس نے لکھو خط پہ جواب دو. جواب دیا. سرکار ترما نے دیا, کھولنا شروع پڑھا. اس میں لکھا یہ تھا علی, میں بات یہیں پہ چھوڑ, علی میرے ساتھ جنگ سوچ کے کرنا. میرے پاس ایسے بندے ہیں, میرے پاس ایسے بندے ہیں جس سے تو مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے پاس ریل بنانے کے برابر عوام ہے, تو ان سے لڑ نہیں سکتا, تو ان سے لڑ نہیں سکتا. یہ بات سنت ہے کہ سرکار ترما کے چہرے پہ جلال آیا, علی بادشاہ کے نوکر کے چہرے پہ جلال آیا. یوں جلال میں اس لہجے میں کہتے ہیں اگر تیرے پاس
ری کے دانے کے برابر بندے ہیں تو علی کے پاس بھی ایسا مرغ ہے نام جس کا مالک اشتر ہے وہ سارے چن لے گا. زندہ باد رہے. علی کے پاس ایسا مرغ ہے جو یہ دانے سارے چن لے گا. پڑھے. ٹھیک ہے. علی کے پاس ایسا نوکر ہے